اور کیسے نکالا، آسانی سے ماں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ سے تمہیں نکالا، اور یہ مختصر سی زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ یہ دنیا تو چل چلاؤ کا نام ہے، یہاں آج یہ آیا کل وہ آیا، اور آج یہ چلا گیا کل وہ چلا گیا۔ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر ایک روز جانا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری زندگیاں بہت زیادہ ہیں؟ نوجوان یہ سوچے کہ میں 80 سال کی عمر میں مروں گا، بوڑھا یہ سوچے کہ میں 110 سال کی عمر میں مروں گا، اور بچہ یہ سوچے کہ میں 70 یا 80 سال میں مروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، موت کا فرشتہ تمہیں ہر حال میں آئے گا اور ایسے اٹھائے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ چلتا چلتا مر گیا، بیٹھا بیٹھا مر گیا، سوتا سوتا مر گیا، جاگتا جاگتا مر گیا۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ آج ہم مریں یا نہ مریں، ایک دن ہمیں مرنا ضرور ہے، ایک دن ہمیں قبر کے گڑھے میں سونا ضرور ہے، ایک دن ہمارے اوپر ٹن ٹن مٹی ڈال دی جائے گی اور آخری دعا کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر ہماری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا سے اعمال والی زندگی لے کر جائے، عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال لے کر جائے، عقل مند انسان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے سینے اور اپنے ظاہر میں سجا کر جائے، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے دل میں لائے۔ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، حالات نے ان کا پیچھا کیا، وہ ڈرے نہیں، وہ ڈٹے رہے۔ اللہ نے ان کا ایسا ساتھ دیا کہ قرآن کو کہنا پڑا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن میں خود اللہ کو کہنا پڑا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، خود اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا۔ اللہ جن سے راضی ہو جائے، اللہ جن سے راضی ہو جائے اور انہیں دنیا میں پیغام سنا دے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے حبیب کے صحابہ، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا مقام ہوگا ان کا کہ جن سے اللہ نے راضی ہونے کے پروانے دنیا میں سنا گئے، اور خود اللہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یہ راضی برزہ والا عمل کیسے ہوا؟ انہوں نے دین کو پھیلانے کا ٹھان لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری اسلام میں داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ میں آ کر کہنے لگے انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی آخری رسول اور قاصد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ آ گئے اور انہیں مارنے لگے، اور یہاں تک کہ حضرت عباس نے ان کو ہٹایا اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو قبیلہ غفار کا ابو ذر ہے، اگر تم اس کو مارو گے تو تمہارے تجارت کو جانے والا راستہ انہی کے خاندان کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری سے کفار مکہ ہٹ گئے۔ یہ ڈرے نہیں کہ آج مجھے مارا ہے، آج مجھے پٹائی کی ہے تو میں پھر کیسے دعوت دوں۔ ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ آج ایک دفعہ گھر گئے، وہ بات کو نہیں مانا تو ہم کہتے ہیں اس کو کئی سالوں سے بول رہے ہیں، وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، وہ 3 دن کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں، میرے اور ہمارا کام سیرت سے ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کو دیکھیں، ابو جہل کے گھر کو 70 دفعہ گئے، ایک دفعہ وہ بھی آیا کہ رات میں آندھی چل رہی تھی اور سناٹا اور آسمان میں بجلی کی کڑکڑاہٹ بج رہی تھی، اور 2 جہاں کے سردار، مقام محمود کے مالک، قاب قوسین او ادنا کے تاجدار، سدرۃ المنتہا کی زینت، اللہ کے لاڈلے، میرے اور آپ کے آقا، 2 جہاں کے سردار، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، صحابہ کو صحابیت ملی، امتیوں کو امت ہونے کا شرف ہوا، 2 جہاں کے سردار ہیں، اور رات میں بارش ہو رہی ہے اور طوفان برپا و قائم و دائم
قائم ہے اور بجلیاں کڑک رہی ہیں، اور ابو جہل جو اس امت کا سب سے بڑا فرعون ہے، جس نے اسلام کو طرح طرح کوششیں اور سازشیں کی ہیں، وہ ابو جہل رات میں دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ رہا ہے، اور ایک دم سے دروازے کو دستک دینے کی آواز آتی ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ابو جہل اپنی بیوی سے کہتا ہے آج مجھ سے کوئی مانگنے والا آیا ہے، کوئی بھکاری یا فقیر مجھ سے کوئی سوال کرنے آیا ہوگا، وہ مجھے جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ابو جہل اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے، میرے اور آپ کے آقا چاند سا نورانی چہرہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چچا جان اسلام میں داخل ہو جائیے اور جنت کو کما لیجئے۔ ابو جہل شرمندہ ہوتا ہے اور دروازہ بند کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو نبی ہیں ہمارے، جن کے لیے تو اللہ نے جنت کا پروانہ پہلے ہی سنا دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم تؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ ہمارے نبی اتنا غم کرتے کہ ایمان نہیں لاتے تو روتے گڑ گڑاتے۔ اللہ نے کہا اتنا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو تمہیں نذیرا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے تو تمہیں بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا، جہنم سے روکنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ علیہم بمسیطر، آپ کو اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایمان لائے گا تو اچھی بات ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا تو چھوڑ دو، تم غم نہ کرو، یہ اللہ کا کہنا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کی فکریں دیکھیں، آپ راتوں میں رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف تہجد میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبد الرحمن میری امت کا غم مجھے ستایا جا رہا ہے، عبد الرحمن میری امت جہنم میں چلی جا رہی ہے، یہ فکر تھی میرے اور آپ کے آقا کی۔ میرے بھائیوں، ابو جہل شرمندہ ہوا، اندر گیا، بیوی نے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا کہ وہی محمد آئے تھے۔ کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ جو مانگو گے وہ دوں گا، تم نے دیا؟ تو ابو جہل کے مقدر میں اللہ نے کفر کو مسلط کیا تھا، وہ اسلام نے داخل نہ ہو سکا، اور معاذ اور معوذ نے اسے مار کر زیر زمین دفنا دیا، اور اللہ نے پیغام پہنچا دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم نہیں سوچیں گے کہ مجھے بدلنا ہے، نما مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں، ہم جماعت میں آئے تھے اور کتنے 300 سے زائد گھر، یہاں پر مغرب نے ایک آدھ صف، ادھر ابو بکر مسجد میں ایک آدھ صف۔ میرے بھائیو، کیا اللہ سے اس قدر ناراضگی کر بیٹھے ہو کہ اس کی نعمتوں سے صبح و شام فائدہ اٹھاتے ہو، صبح اٹھتے ہو، سانسیں لیتے ہو، برش کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، چائے پیتے ہو، موبائل دیکھتے ہو، اور کام کاج میں نکل جاتے ہو، اور اس نعمتوں سے دن بھر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر کی طرف ہمیں بلائے اور ہم اس سے بے وفائی کر بیٹھے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم نے کامیابی کو کھیتوں میں تلاش کیا، تم نے کامرانی کو تجارتوں میں تلاش کیا، تم نے عزت اور نام و نمود کو اپنے عہدے داروں میں تلاش کیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، تم مر جاؤ گے، تمہارے کھیت ڈھرے کے ڈھرے رہ جائیں گے، تمہاری دکانیں ایسے ہی رہ جائیں گے، تمہاری اولادیں تمہارے کھیت اور تمہاری دکانوں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑیں گے، مریں گے، جھگڑیں گے۔ لیکن 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 اگر تم نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، انہی اولاد کو دین پر لگایا ہوگا، یاد رکھو یہی اولادیں 5 وقت نمازوں میں اپنے باپ کے لیے دعائیں کریں گے، اپنی ماں کے لیے دعائیں کریں گے، اپنی بستی کے لیے دعائیں کریں گے۔ دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار مت ہو جاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ کون اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ کون ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ مجھے اور آپ کو ختم ہو جانا ہے، ایک اللہ کو بقا ہے، ایک اللہ کو زندہ رہنا ہے۔
یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو وہ اپنے حبیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے، لیکن اپنے حبیب سرور کونین محمد عربی کو بھی اللہ نے موت کا کڑوا جام پلایا اور یہ بتا دیا کہ جب میں نے اپنے لاڈلے کو موت دیا ہے تو ہم تمہیں بھی موت کا کڑوا جام پلائیں گے، لہٰذا مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، اپنے آخرت کی فکر کر لیں، اپنے محلے کی فکر کر لیں، ورنہ کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ وہ قیامت بڑی دور کی شے ہے، پہلے قبر کا تو سوچو، جس جسم کو تم سنوارتے ہو، جس ہاتھ کو تم ملم اور کریم لگاتے ہو، جس چہروں پر تم کتنے پتہ نہیں پاؤڈر اور کیا کیا لگاتے رہتے ہو، جن بالوں کو تم سنوارتے ہو، جس جسم کو تم اچھے لباس سے سنوارتے ہو، جس سر کو تم اچھے اشیاء کے ذریعے سے اچھا بناتے ہو اور یہ تصور کرتے ہو کہ میں اچھا لگوں، خوبصورت لگوں، ایک جوڑا کفن میں دفنایا جائے گا اور ٹنوں ٹن مٹی ڈالی جائے گی۔ ہاں سوچو کیا ہوگا جب سب سے پہلے قبر کے کیڑے ہماری آنکھوں پر حملہ آور ہوں گے، جب سب سے پہلے قبر کے کیڑے ہماری آنکھوں پر حملہ آور ہوں گے اور 2-4 دن کے بعد سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے اور ہفتے 10-12 دن کے اندر پیٹ بھی پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ جس جسم کی خاطر ہم نے کتنی محنت اور مشقت کی، جس پیٹ کے خاطر ہم نے کتنی محنت کی اور اس جسم کو اچھا دکھانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی اور اللہ کو ناراض کر کے کمایا کھلایا پلایا، یاد کرو اس دن کو جب قبر میں کیڑے ہم پر حملہ آور ہوں گے، ازدہے ہم پر مسلط کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بچنا چاہتے ہو ان چیزوں سے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ جنت دے اور تمہیں جنت الفردوس ملے تو وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ نیک اعمال کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، انہیں مکتب سکھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں اللہ اور اس کے حبیب کی لاڈلی زندگی سکھاؤ۔ کیا نہیں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ جو 8th اور 9th کا بچہ نشہ اور چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، گانجا اور چرس پی رہا ہے، یہ کیسے ماں والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی؟ ہائے یہ اولادیں اپنے باپ کے گلے کو کاٹ رہی ہیں اور ماں باپ نے تربیت درست نہیں کی، جس سے یہ اولاد صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی والے راستے پر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، والدین اس کی فکریں لیں، یہ اللہ کے راستوں میں انہیں نکالیں، مدارس میں انہیں بھیجیں، مکاتب میں انہیں بھیجیں، بچپن سے ان کی ذہن سازی کی جائے، عورتوں کو اللہ کے راستوں کا خروج کرائیں اور بچیوں کو مدارس کا رخ کرائیں، انہیں دین کی تعلیم دیں اور کل قیامت میں میرا اور آپ کا رب پوچھے گا ہم نے تمہیں اولادیں دی تھی، تم نے کیا کیا؟ آپ کہہ سکو گے میں نے اپنے ایک اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ کہیں گے تعال آ جاؤ ممبر پر نور اور یاقوت اور زبرجد کا ممبر ہوگا اور اس پر بٹھایا جائے گا، سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اعزاز حافظ قرآن کے والدین کو ہے تو جو عالم ہوگا، قاری ہوگا، مفتی ہوگا اور وہ دین کا کام بھی کرتا ہوگا، کیا ہی ان ماں باپ کے مزے ہیں، وہ تو جنت میں ایسے اعلیٰ مقام پر ہوں گے کہ یہ سب دیکھیں گے ہے فلاں صاحب اتنا اونچا پہنچ گیا، کیونکہ افسوس کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے میرے مولا مجھے زندگی دے دے اور اولاد دے، میں اپنے اولاد کو تیرے دین کی خدمت میں صرف کر دوں گا۔ نہیں، زندگی ایک دفعہ ہے، موت ایک دفعہ ہے۔ حضرت خنسا کی زندگی کو دیکھ لیں، 4 شیر جیسے بیٹے تھے، ہم یہ سوچتے ہیں عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے؟ خدا کی قسم کوئی حافظ کوئی عالم سوسائڈ کیا ہوا کبھی دیکھا ہے؟ کبھی بھوکا مرا ہوا سنا ہے؟ کبھی ڈپریشن کا شکار کبھی سنا ہے؟ یہ تو تم لوگوں میں ہوتا ہے جو دنیا کے پیچھے پڑ گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو دین کے لیے ہوتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اس کے دین کو سیکھے گا، مجھے بتاؤ کہ
اللہ اسے بیکار اور ضائع کرے گا؟ جب زمین پر کھیتی کرتے ہو تو مالک کی کھیتی کو زمین واپس کر دیتی ہے. جو رحمان کے دین پر محنت کرے کیا رحمان اس کا صلہ اسے نہیں دیں گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جو اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا اللہ اسے کبھی نہیں بدلتے. یہ تبلیغ کا راستہ نبیوں والا راستہ، یہ تبلیغ کا راستہ صحابہ والا راستہ، مدینے مکے میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں رہنا کتنا عظیم الشان کام ہے. نبی کی صحبت اختیار کرنا نہیں کہتے. علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے متعلق حدیث بیان کیے جاتے. وہ تو امام العلماء، امام الانبیاء، سرور کونین ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کتنا ثواب ہوگا، جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہو. اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے راستے میں جماعت لے کر نکلنا ہے. آپ نے غزوہ مؤتہ کے لیے جماعتیں روانہ کی. آپ نے احد کے لیے خود امیر بن کر گئے، بدر میں خود امیر بن کر گئے، اور آپ نے معاذ بن جبل کو امیر بنا کر بھیجا، اور یمن کی طرف موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل 2 صحابہ کو بھیجا. ان سے کہا وہاں جا کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دین کے مطابق فیصلے کریں گے اور لوگوں کو دین سمجھائیں گے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اور ان کو کل قیامت کی لواء العلماء بید معاذ بن جبل، علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ نے بڑا علم دیا تھا. اور معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. موسیٰ اشعری ساتھ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور معاذ بن جبل سے جب گھر گئے تو بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول نے دین کے کام کے لیے ہمیں یمن کی طرف بھیجا ہے، لہذا سامان کو تیار کریں. یہ کہہ کر نکل گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر زارو قطار رونے لگے. ہائے میں اب نبی کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا، اب میں نبی کے بغیر کیسے رہ پاؤں گا. یہ رونا تھا. اور اللہ کے رسول کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے. ان کو اپنے بیوی بچوں سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا سرکار دو عالم سے محبت تھی، جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. معاذ بن جبل کا وہ واقعہ اللہ کے رسول نے روانہ کیا، اور ہم سوچتے ہیں نہیں کہ ہماری بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، کھیت کا کیا ہوگا. یہ سب تو موت پر چھوٹ جائے گا. یہ سب تو معاذ تم چھوڑو یا نہ چھوڑو، ابھی مر گئے تو کل کھیتی باڑی سب چھوٹ گئے، دکان چھوٹ گئے، آفس چھوٹ گئے، تجارت خانے چھوٹ گئے، ہر شے چھوٹ گئی. تو میرے بھائیوں کیوں نہ یہ خیال ہو کہ اللہ نے موقع دیا ہے، موت سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگائیں. سب ارادہ کرتے ہیں موت سے پہلے لگا دیں گے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. میں اپنی زندگی کے 4 مہینے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں اور اللہ مجھے ہدایت دیں گے. یاد رکھیں جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ رزق حلال بھی غیب سے دیں گے اور عبادت کی طاقت بھی دیں گے. اور اس سے بڑی چیز بتاؤں، اور جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمایا کرتے اپنے علم سے علم دیتے ہیں اور اپنے حلم سے حلم دیتے ہیں. تو کتنی ساری دنیا کی بھلائیاں اللہ کے راستے میں. معاذ بن جبل تو ان کا دل تو نہیں چاہ رہا، نبی کو چھوڑ کر کون جائے گا. تو معاذ بن جبل رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر ان کو سوار کیا اور ان کی نکیل کو پکڑا اور یوں چھوڑتے نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت کے دوران کہہ رہے ہیں معاذ جب تو واپس لوٹ کر مدینے آئے گا لعلک تمر علی منبری و قبری، تو میرے ممبر اور میری قبر کے پاس سے گزرے گا، مجھے نہیں پائے گا. ہائے ہائے، یہ سننا تھا کہ معاذ بن جبل زاروں قطار رونے لگے. میرے بھائیوں نبی کے اتنا عشق سینے میں رکھنے والے صحابہ
جنہوں نے دین کی خاطر کے اپنے نبی کو چھوڑا اور دین کو پورے عالم نے پھیلایا، کیا ہم اس نبی کے دین کے خاطر اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اس نبی کے دین کے خاطر اپنے بال بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اس نبی کے دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے؟ ارادے کریں، اللہ وہ مقام دیں گے آخرت میں۔ دنیا میں کوئی مقام ملے یا نہ ملے کوئی حرج نہیں، آخرت میں وہ مقام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے دین کے کام کرنے والے سے راضی ہوں گے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت